ونصلي ونسلم على رسولنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز محترم سامعین حضرات، طلبہ دوستو، اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دعوت سے نوازا، اسلامی ماحول عطا کیا، اور جو اسلام کے مبلغین ہیں، داعین ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کیا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس ماحول کے اندر رہنے کے بعد الگ ہو گئے ہوں، اور یا ان کی طویل زندگی اس قسم کے پرسکون ماحول سے دور گزر جانے کے بعد وہ دوبارہ جب ماحول میں آئے ہو تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں میسر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ جذبے اور بلند ارادے عطا فرمائے ہیں کہ ہم مستقبل کے اندر دین کے داعی بنیں گے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے، دین کے مبلغ بنیں گے، خود بھی دین کے اوپر عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کے اوپر عمل کے بلائیں گے، ان کو دعوت دیں گے اور ان کو تبلیغ کریں گے۔ اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو یہ نشست ہے، اس نشست کے اندر آپ ایک فن کو سیکھنے کے لیے آئے، اور وہ فن ہے خطابت، بولنے کا فن، زبان چلانے کا فن، الفاظ کے چناؤ کے بعد اسے بہتر طریقے پر ادا کرنے کا فن، موقع اور محل کو پہچان کر اس کے مطابق گفتگو کرنے کا فن، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یقیناً یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ جس طرح ہمارے درس نظامی کے اندر مختلف علوم اور فنون جمع کر دیے گئے ہیں، اور وہ سارے علوم اور فنون ہم سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تمام علوم اس وقت کارآمد ہوں گے آپ کے لیے جب آپ کے پاس زبان ہوگی، جب آپ کے پاس ادبی جملے ہوں گے، جب آپ کے پاس الفاظ ہوں گے اور الفاظ کے استعمال کے طریقے اور گر آتے ہوں گے، تو پھر وہ سیکھے ہوئے علوم اور فنون وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ ایک شخص علم تفسیر کا بہت ہی ماہر ہے، علم حدیث کا ماہر ہے، نحو و صرف کا ماہر ہے، لیکن اسے بولنے نہیں آتا، تو اس کا یہ علم اندر کے اندر رہے گا، وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ علم اور یہ فن بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اندر مہارت پیدا کرنی چاہیے، تاکہ آپ جو دیگر علوم حاصل کر رہے ہیں ان علوم کو آپ فائدے کے قابل بنا سکیں۔ مجھ سے جو متعلق موضوع ہے
وہ ہیں خطیب کے اوصاف۔ خطیب کیسے ہونا چاہیے؟ خطیب کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ خطیب کون سے اوصاف کے ساتھ متصف ہو تاکہ وہ صحیح طرح خطابت کا حق ادا کر سکے اور صحیح طرح اپنے سامعین کو پیغام پہنچا سکے، جسے ہم کہتے ہیں اظہار ما فی الضمیر، کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے پر وہ کر سکے۔ اس کے لیے چند اوصاف کا ہونا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ ان اوصاف کو ہم 5 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم صرف مبلغ بننا نہیں چاہتے، بلکہ ہم بااخلاق بھی، باشرع بھی، اور اپنی تقریر کو مؤثر بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اوصاف کو مختلف اقسام کے اندر تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور آسانی کی خاطر 5 بڑی قسمیں بن جاتی ہیں۔ خطیب کے اوصاف کی 5 بڑی قسمیں بن جاتی ہیں، اور پھر ان قسموں کے نیچے الگ الگ اوصاف ہے۔ ان اوصاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ایک خطیب کو جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ ہے شرعی اوصاف۔ اجمالی طور پر لکھیں شرعی اوصاف، یہ قسم اول ہے۔ دوسرے قسم کے اوصاف ہے علمی اوصاف، یہ دوسرے قسم ہو علمی اوصاف۔ تیسرے قسم کے اوصاف ہے اخلاقی اوصاف، یعنی وہ اوصاف جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ۔ چوتھے قسم کے اوصاف ہیں فنی اور عملی اوصاف، اور 5ویں قسم کے اوصاف ہے دعوتی اوصاف۔ اجمالی طور پر یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ ایک مسلمان خطیب کے اندر جو اپنی دعوت عام کرنا چاہتا ہے، مؤثر طور پر وہ اپنے سامعین کے سامنے اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ 5 اوصاف کی یہ 5 قسمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اجمالی طور پر آپ کو اوصاف کے 5 قسمیں بتلائی گئی، ہر ایک قسم کے نیچے اوصاف بنائے جائے، بیان کیے جائے تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات نے خطیب کے اوصاف 10 بتلائے، بعض نے 15 بتلائے، بعض نے 30 بتلائے، بعض نے 100 تک پہنچا دی۔ لیکن جو بنیادی ہیں اور جو ان تمام اوصاف کو جامع ہے، وہ ہر تقسیم کے نیچے
चार اوصاف. ہم نے بتلایا تھا کہ خطیب کے اوصاف میں قسم اول وہ شرعی اوصاف. شرعی اوصاف کے اندر سب سے پہلا وصف جو آتا ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا ہے. خطیب اگر صحیح العقیدہ ہو تو قوم کا اس کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، اور پھر اپنے صحیح عقیدی ہونے کے ناطے جب خطابت کا فن اور یہ مہارت بھی اسے حاصل ہے تو پھر وہ قوم کا مرجع بنتا ہے، اور قوم کو اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اور پھر لوگ انہیں بلاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا شرعی وصف ہے. اور ہمارے نزدیک صحیح العقیدہ وہ خطیب، وہ انسان ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہو. تو خطیب کا پہلا وصف صحیح العقیدہ ہونا، شرعی اوصاف میں سے یہ پہلا وصف. اور صحیح العقیدہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر. یہاں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، صرف علمی وضاحت ہے. ایک ہوتا ہے مسلک، ایک ہوتا ہے مشرب، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ. تو عقیدہ ہمارا تو یہی ہے اہل سنت والجماعت، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز ہے مسلک. مسلک وہ فقہی مذہب جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنے لیے بطور راہ کے اس کا انتخاب کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارا مسلک ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی المسلک ہیں. اور تیسری چیز ہے مشرب. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی مشرب کے لوگ ہیں. اب مشربی اعتبار سے ہم حنفیوں میں ممتاز ہو جاتے ہیں، ورنہ نفس مسلک اور حنفی ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں. جتنے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں، مسلک ہونے کے اعتبار سے وہ اور ہم برابر ہیں، لیکن مشربی اعتبار سے ہم میں اور ان میں فرق آ جاتا ہے. جیسے کہ بریلوی حضرات اور ہم دیوبندی ہے، ان دونوں سے ہٹ کر عرب کی دنیا میں احناف کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی حنفی المسلک ہے، لیکن وہ دیوبندی مشرب کے نہیں ہے. تو مشرب آپ جانتے ہیں، سب طلباء علماء کرام ہے، یہ ظرف ہے. اور پھر مشرب کے لغوی معنی کے اندر پینے کا معنی پایا جاتا ہے. شرب یشرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ پینا. مشرب وہ گھاٹ جس سے پانی حاصل کیا جاتا ہے. تو مشرب کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے
ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارا مشرب ہے۔ تو علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء، وہ اور ہم مشربی اعتبار سے ایک ہیں۔ تو چونکہ ہمارے علم کا ماخذ برصغیر و پاک و ہند کے اندر یہ وہی سے ہے، اس وجہ سے ہم مشربی طور پر دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو صحیح العقیدہ ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں جان لینی چاہیے، اس لیے اس کی وضاحت کریں۔ دوسری چیز جو شرعی اوصاف کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو اور بدعات سے دور ہو۔ یہ دوسرا وصف ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک شخص بدعتی ہو سکتا ہے، اور بدعتی ہونے کے ناطے کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ بدعت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بدعت کی بعض قسمیں وہ ہے جو مکفرہ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انسان اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو دوسرا وصف شرعی ایک خطیب کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ بدعت سے پاک ہو۔ تیسرا وصف اخلاص نیت، نیت اس کی خالص ہو کہ وہ للہ فی اللہ خطابت کا فن سیکھے، دیگر علوم سیکھے، مقصد اللہ کی رضا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اخلاص کی دو جہتیں ہیں، شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہو اس لیے توجہ کی طالب ہے۔ ایک اخلاص کی جہت جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ یہ کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں اس سے مقصد اللہ کی رضا، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دنیا نہ ہو، یا اس طرح اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی اور آپ کا مقصد نہ ہو۔ تو یہ اخلاص کی وہ جہت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اخلاص کی وہ جہت جو بندے اور بندے کے درمیان ہے کہ خطیب اپنے سامعین کے ساتھ مخلص ہو، انہیں کچھ دینا چاہتا ہو، انہیں سمجھانا چاہتا ہو، صرف اور صرف سنانا مقصود نہ ہو، اس کے دل کے اندر یہ عزم ہو، ارادہ ہو، چاہت ہو کہ میں اپنے سامعین کو کچھ دوں اور وہ مجھ سے کچھ حاصل کرے۔ تو یہ اخلاص کی وہ جہت ہے جو دو بندوں کے درمیان ہے، اور ایک خطیب کے لیے اخلاص کی یہ دونوں جہتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہو، اس کا ارادہ پاک ہو، اور اپنے سامعین کے ساتھ بھی اس کا ارادہ درست ہو۔ چوتھا وصف ہے تقوی، کہ خطیب چونکہ دوسرے کو تقوی کا درس دیتا ہے، دوسرے کو دین سمجھاتا اور دین کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو خود اسے بھی ہونا چاہیے کہ وہ دین کو سیکھا ہوا بھی ہو اور دین کے اوپر وہ عمل پیرا بھی ہو۔
دین کے اوپر عمل پیرا رہنا ہی تقوی ہے، اس لیے کہ دین کی دو جہتیں، عمل کی جہت اور نہیں کی جہت۔ تو جو عمل کی جہت ہے اس کو ہم عمل کہتے ہیں، اور جو تقوی کی جو نہیں کی جہت ہے، تو ان نواہی سے جب انسان اجتناب کرتا ہے تو وہی تقوی کہلاتا ہے، اور وہ آدمی متقی کہلاتا ہے۔ اوامر کے اوپر عمل کرنے والا عامل بشریعت کہلاتا ہے، اور منہیات سے بچنے والا متقی کہلاتا ہے۔ تو یہ شرعی اوصاف ہے، 4 بنیادی اوصاف